کرام روزے رکھ کے غزوے دے روزے رکھ اور یہ جڑے اس پاسے گئے نے انہوں نے پتہ ہے بھائی گرمیاں سردیاں جویں سارے کول موسم ہوندا ہے اتھے ہر ویلے موسم کنج ہوندا جی تے پھر اس موسم دے وچ تے روزے دی حالت وچ تے 313,000 دے مقابلے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اللہ تعالیٰ نے تاں یہ شان عطا فرمائی یہ مقام عطا فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر کرتے یا رسول اللہ بدر کے موقع پر یا رسول اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں حضور بدر کے موقع پر جو فرشتے آپ کے صحابہ کی مدد کے لیے آئے رب کے فرشتوں میں ان کا مقام الگ مقام انہوں نے شان وکری بدری صحابہ کا بڑا مقام صحابہ بدری جو یعنی بدر میں جو صحابہ کرام شامل ہوئے ان کو الگ مقام دیا جاتا الگ مقام کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا ہے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک طویل حدیث ہے حدیث شریف جیڑی ہے بخاری شریف دے وچوں 3983 نمبر حدیث 3983 ہاں جی آنکھو 3983 حدیث نمبر لفظاں تے غور کرو اے حدیث پوری دے وچوں نا ایک لفظ جیڑا میں دسا کے تھانوں تے تساں اندازہ کریو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنۃ اللہ اکبر حضور نے ارشاد فرمایا او فقد اے پہلے انہاں لفظوں سمجھو حضور نے ارشاد فرمایا اے بدری صحابہ تم جو بھی کرو تم جو بھی کرو اللہ تعالیٰ نے تم پر جنت کو واجب فرمایا اے بدر دے بعد نا تو سمجھو اللہ اکبر وہ بات سنائی تھی نا جو بدر کے موقع پر محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے بعد بلکہ حضور کے صحابہ جو ہیں وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو ایک حضور کے صحابی نے اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو ان کے بچے مکہ میں تھے تو ان کی جان کی حفاظت کے لیے ایک تحریر لکھ دی کہ جہاں جنگ کی تیاری ہے اس نیت سے کہ میرے بچے وہ کہیں نقصان نہ پہنچائیں ان کو حضور نے ارشاد میں کہ وہ ایک عورت جاسوسہ جا رہی ہے اسے پکڑو مولا علی سرکار جب ساتھی ہیں وہاں جب گئے دیکھا اس کے پاس کچھ نہیں آپ فرماتے نہیں ہے ضرور حضور نے فرمایا ہے ضرور جب سنبھالا تو اس کے بالوں میں ایک تحریر تھی حضور نے بلایا اس صحابی کو بلایا کیوں یا رسول اللہ وہ میرے بچے تھے تو میں نے اس نیت سے کہ ان وہ حفاظت میں ہوں حضور نے انہیں چھوڑ دیا وجہ کیا تھی حضور نے فرمایا اب حضور گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے دل میں محبت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی اور وہ صحابی بدری تھے تو محبوب فرماتے ہیں جو بھی کرے بدری صاحب یہ بدر کے بعد رب نے مقام ایسے کے ساتھ نوازا ہے بدری صحابہ جو بھی کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی کرے رب کے محبوب فرما رہے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب فرما دیا جنت کو واجب فرما دیا اب یہ دوسری حدیث شریف مسلم شریف سے یہ حدیث جو ہے اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حدیث پر الفاظ پر غور کرو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کا موقع ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مجھے بیان کی عمر بن خطاب نے جب بدر کا موقع ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کا طریقہ پاک دیکھو مشرقین کی تعداد ہے 1000 اور حضور کے غلاموں میں اس حدیث میں ہے تھے 319 اس حدیث میں کیا ہے وہاں تھے 319 اس حدیث میں اب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور نے ہاتھ اٹھائے حضور نے ہاتھ اٹھا کے محبوب دعا کیا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم انجز لی ما وعدتنی مولا مجھے وہ دے نا جس کا تو نے وعدہ فرمایا وہ دے پھر دعا کے الفاظ کیا ہیں اللہم آتے ما وعدتنی مولا وہ عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا اب یہی بات جو کہہ رہے تھے حضور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب جو الفاظ کہے ہیں یہ کاش کے ہمارے ممبروں سے سنائے جاتے
کاش کے مومنوں کے دل و دماغ میں یہ الفاظ بیٹھائے جاتے. حضور کے الفاظ سنو. حضور دعا کر رہے ہیں اللہم ان تہلک هذه الصحابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. مولا اگر آج میرا یہ تھوڑا سا لشکر ہلاک ہو گیا، شہید ہو گیا، تو پھر پوری زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، تیری عبادت کرنے والا پوری زمین پر. بندے کہتے ہیں جی فلاں مولوی فلاں علاقے میں آیا تو وہاں اسلام کی بہار آئی، فلاں مولوی نے فلاں پیر فلاں جگہ پہ آیا تو اسلام کی بہار آئی، وہ نہ ہوتا تو فلاں اس جگہ پہ اسلام نہ ہوتا، وہ مولوی فلاں جگہ پہ نہ آتا تو دین پاک کی حفاظت نہ ہوتی. رب کے حبیب فرما رہے ہیں یہ بدری صحابہ نہ ہوتے تو پوری زمین پر اسلام نہ ہوتا، نہ اسلام ہوتا نہ مسلمان ہوتا. تو کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہ بدری صحابہ وہ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اور اہل اسلام کی حفاظت فرمائی ہے. قیامت تک ذکر خدا جو ہوتا رہے گا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتا رہے گا، یہ رب کے حبیب فرما رہے ہیں. مسلم کی حدیث حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بدری صحابہ کی وجہ سے، بدری صحابہ کی وجہ سے. اب سنو، حضور کے کندھوں سے نا چادر جو ہے، محبوب جب دعا کر رہے تھے نا تو حضور کے کندھوں سے چادر جو ہے وہ نیچے آ جاتی. حضرت صدیق اکبر نے چادر کو اٹھایا، چادر اٹھا کے نا محبوب کے کندھوں پہ رکھی اور پیچھے سے ہی حضور کے ہاتھوں کو پکڑ لی. ہاتھوں کو پکڑ کے صدیق اکبر نے کمال کے جملے عرض کیے، یا نبی اللہ کفا کا. سونے یہ بہویں جو منگا نے رب ضرور عطا فرما سی جڑا تساں منگا. پھر رب نے آیت اتاری، فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. اور سونے تساں منگی اساں قبول کی تھی، سونا تساں منگو اساں قبول کی تھی، تم نے جو مانگی ہے دعا رب نے قبول فرمائی ہے. یہ آیت سورہ انفال پاک میں ہے. اب سنو، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. اب یہ جو بات ہے، کیا حضور سے زیادہ صدیق اکبر مطمئن تھے؟ انہیں زیادہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول تو دعا کر رہے تھے، صدیق اکبر تسلیاں دے رہے تھے. بات کیا ہے؟ رب تعالیٰ جل شانہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور دعا کیوں کر رہے تھے؟ حضور کا دعا فرمانا تھا صحابہ اکرام کے باطن کی پختگی کے لیے، باطن کی پختگی کے لیے. اور حضور کے دعا فرماتے ہی اس پختگی کا اثر سامنے آ گیا کہ صدیق اکبر مطمئن ہو گئے کہ حضور اب تو دعا جو آپ کر رہے ہیں ضرور پوری ہوگی. اور پھر رب تعالیٰ نے جو مدد فرمائی ہے نا فرشتوں کے ذریعے، اس کے لیے بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اختلاف ہے نا محدثین کا بھی. اس میں اب ایک بات سنو، یہ دیکھو ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کے 600 پر ہیں، ایک پر مشرق سے مغرب تک 600 پر ہیں. وہ جبریل جو 8 بستیوں کے نیچے ایک پر ڈالے اور اسے آسمان تک اٹھائے اور پھر پھینکے لوط علیہ السلام کی قوم سے، تو وہ ایک ہی فرشتہ پوری قوم کو مار گرائے، کافروں کی پوری قوم کو مار گرائے. تو فرشتے سارے آئے ہیں ایمان والوں کی تسلی کے لیے، ایمان والوں کی ہاں جی تسلی کے لیے. اب یہ آگے حدیث شریف ہے کہ حضور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ دوڑ رہے ہیں، آگے مشرک ہے، مشرک کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، مشرک آگے دوڑ رہے ہیں. تو اچانک انہوں نے آواز سنی کہ اقدم خیزدم، کہ آگے بڑھ خیزدم. تو وہ کیا ہوا، وہ گر گیا، اسے کسی نے ایسے لگتا تھا کوڑا مارا ہے، اس کا منہ پھٹا ہوا تھا. جب یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہوا ہے، تو حضور فرماتے ہیں یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی. مدد آئی ہے بے شک، لیکن صحابہ کرام کی تسلی کے لیے، صحابہ کرام کو وہ جو دیکھو ایسی تعداد اتنی بڑی کے سامنے محبوب کے غلام کھڑے ہیں. اب سنو، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے یہ صحابہ جو ہیں جن کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے آئے. اب 70 صحابہ کرام نے مشرکین مارے، 70 کو قیدی بنایا. اب ایک جملہ یہاں پر بھی بڑے سالوں سے نا لوگ، وہ اسکول کی کتابوں میں بھی لوگ بھی سمجھتے ہیں اور اسی بات کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ جناب وہ 70 قیدی جو تھے ان سے کہا گیا کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، تو وہ تو کیا پڑھانے والے تھے. اب بات سنیں، وہاں بات جو ایک تو وہ بات اتنی کبھی نہیں ہے وہ والی، ایک دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے فرمایا انہیں لکھنا سکھاؤ. اب لکھنا سکھانے والا قیدی ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کا قیدی ہو.
تو وہ لکھنے سکھانے میں کیا سکھائے گا ہے؟ تو یہ دلیل بنا کے کسی اور علم کی طرف رغبت کرنا یہ درست نہیں ہے. اب بھی کوئی اگر حکومت اسلام کی ہو اور لکھنا سکھانے والا قیدی ہو تو پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی حکومت جب اسلام کی ہو، کیا مجال ہے کسی کی کہ وہ کفر سکھائے، کیا مجال ہے کہ وہ اسلام کے خلاف سکھائے. اب بات سنو، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب حضور نے مشورہ فرمایا، صدیق اکبر نے عرض کی حضور ان کو چھوڑ دیں، فدیہ وغیرہ لو تو چھوڑو، ان پر اسلام کو غلبہ آئے گا اور ان میں شاید لوگ اسلام لے آئیں. عمر پاک فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس طرح کریں جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اسی کے حوالے کرو، وہ اسے قتل کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بات جو ہے نا مشورہ صدیق اکبر کا قبول فرمایا. اب جب دوسرا دن ہوا نا، یعنی کچھ وقت بعد صدیق اکبر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں. عمر پاک آئے تو عمر پاک پوچھتے ہیں حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، رونے کی بات ہوئی تو میں ہی روں، ورنہ میں رونے جیسا اولیاء بنا کے بیٹھوں. تو رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر بات یہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ نبی کے لیے یہ لائق نہیں تھا کہ وہ کافروں کو چھوڑ دے. یعنی وہ مشورہ جڑا عمر تیرا آئی رب نو وہ پسند ہے. تائیں تو حضور نہیں فرماتے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ تعالیٰ نے بے شک عمر کی زبان اور حق پر اور زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا. عمر یعنی حضور فرما رہے ہیں عمر مشورہ رب نو تیرا ہی پسند ہے. خیر اے دے نال مالے غنیمت دی بھی گل ہے. دوسرا اج اما عائشہ پاک دا آپ دا جو مثال ہے، اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جو میں مثال ہے. آج اس میرے ہی نا میں ایک حدیث پاک، یہ دو حدیث ہیں. ایک تو اما عائشہ پاک کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت حسن ہے، 15309 حدیث نمبر مجموع الزوائد 15309. اما عائشہ پاک فرماندی یا رسول اللہ یہ دسو لوگاں جی تانوں پیارا کون ہے؟ حضور فرماندے نے کیوں؟ وہ کی حدیث ہے نا، حضور فرماندے کیوں یا رسول اللہ اس واسطے جڑا تھانوں پیار ہے نا میں بھی اودے نال پیار کراں. اے محبت دے اصول ہیں نا، حضور جو تھانوں پیار ہے میں بھی اس نال پیار کراں. قال عائشہ، حضور نے ارشاد میں پھر مینوں عائشہ پیاری تو ہی پیاری ہے مینوں. اور دوسری اگے حدیث سنائی ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ علم میں، فقہ میں، طب میں، علم شعر میں ہم عائشہ پاک کا کوئی ثانی نہیں، وہ ایسا مقام رکھتی ہیں اس میں. اور حضرت زہری فرماتے ہیں سارے جہان کی عورتیں حضور کی تمام ازواج پاک ہوں اور ان کا سب کا علم ایک پاس رکھا جائے، دین کا جو علم ہے اس سب سے وہ بڑھ جائے گا علم دین جو اما عائشہ پاک کے پاس ہے، جو حضور کی زوجہ پاک کے پاس ہے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب آج دوسری حدیث اما عائشہ پاک فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا میں نے ستھرے نفس والا نہیں دیکھا، ستھرے باطن والا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کہ حضور میرے لیے دعا کریں، تو حضور دعا کریں اللہ مغفر لعائشہ، مولا عائشہ کے تمام اگلی پچھلی تمام بخش دے، اس کے پوشیدہ تمام بخش دے. اما پاک فرماتی ہیں میں ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے میں نے اپنا سر جو ہے وہ گود مصطفیٰ میں رکھا. اللہ فرماتی ہیں میں سر جو ہے نا میں نے اپنا وہ اپنی گود میں رکھ دیا. تو پھر کیا فرماتی ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال رسول اللہ عائشہ کیا ہے میری دعا دی آسانی تو سی یا رسول اللہ تساں میرے واسطے انہی دعا کیتی ہے، انہی دعا کیتی ہے. تو حضور نے شاید میں اللہ کی قسم میں تو اپنی امت کے لیے ہر نماز میں دعا کرتا ہوں، اپنی امت کے لیے ہر نماز میں دعا کرتا ہوں. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تیسرا آج حضرت سید مرشد ساندی خواجہ قمر الدین سیالوی سرکار، آپ کا وصال جو ہے وہ چونکہ 18 ماہ رمضان شریف میں آپ کا بھی جو ہے نا وہ اصال ثواب کے لیے آج ہم نے عصر کے بعد ایک محفل رکھی ہے، عصر کے بعد شہدائے بدر اور اما عائشہ پاک اور خواجہ صاحب انہاں دے اصال ثواب واسطے نال افطاری دا بھی سلسلہ. اور اج سارا جمعہ دا موضوع جڑا ہے وہ جنگ بدر ہے. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی سرکار آپ دی ولادت جڑی ہے وہ ہے 1906 دے وچ،
1906 وصال جڑا ہے آپ سرکار دا وہ ہے 1401 ہجری 1982 دے وچ 81 دے وچ 1981 دے وچ ولادت جڑی وہ ہجری بنی 1324 ہجری 1324 ہجری عشق رسول کمال دا کراچی آپ تشریف لے گئے تے وہ ایک لوگ کٹھے ہوئے عشاء تراویاں دے بعد نا فرماندے میری اکھ دکھ دی آئی رات نو زیارت ہوئی حضور دی جتھے اکھ کھولی نا تے جتھے محبوب راتی تشریف لے آیا اسے جہاں تو مٹی چاہ کے میں آنکھیں پائی رب سونے شفا عطا شفا عطا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی سرکار کمال عشق رسول کمال علم کمال جناب کچھ گلاں میں آگے چاہنا ہوں لیکن ان کافی دیر ہوئی توحید دوتے ایسا ایک جملہ ارشاد فرمایا فقیر نے آپ نے مریداں دیاں قسماں بیان فرمائیں اج ہو سکیا تو میں وہ مریداں دیاں قسماں جڑیاں نا وہ اثر دے بعد انشاءاللہ تعالی چونکہ جمعے تے شہدائے بدر اثر دے بعد اما عائشہ پاک اور خواجہ صاحب خاص طور تے انہاں ہستیاں دا ذکر خیر رب سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ.